السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑا سا خلاصہ دیکھتے ہیں الوہاب کا، جو ہم نے لاسٹ 2 کلاسز میں اللہ کا نام کیا تھا، اور اس کے بعد آج کا نام جو آج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہم پڑھنے جا رہے ہیں الفتاح، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ الوہاب جس کے معنی ہیں ایسے تحائف عطا کرنے والا جو عام سے نہیں ہے، جو مسلسل دیتا ہے، اور وہ ان تحائف کو مسلسل دے رہا ہے بغیر کسی بدلے کی چاہت کے، اپنی مخلوق کو عطا کرتا ہے۔ یہ صیغہ مبالغہ ہے الفعال کے وزن پر، یعنی بہت زیادہ، بہت مقدار کے اندر، بے انتہا مقدار میں، مسلسل بغیر رکے ہر وقت اپنی مخلوق کو عطا کرنے والا۔ وہ تمام خزانوں کا تنہا مالک ہے، اس لیے ان کو استعمال کا حق بھی صرف وہی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وہی طے کرے گا کہ کس کو کتنا، کیا اور کب دینا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ہم نے سمجھا کہ اللہ کے اس نام سے انبیاء نے ہمیشہ ایسے چیزیں مانگی جو انسانی عقل کے مطابق ناممکن تھی، لیکن اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اپنے اس نام سے پکارے جانے کی وجہ سے اللہ نے وہ سب کچھ انہیں عطا فرمایا۔ حضرت زکریا اور حضرت ابراہیم کو بڑھاپے میں، جبکہ دونوں کی بیویاں بانجھ تھیں، اللہ نے ان کو عطا کی، اولاد عطا فرمائی، اور انبیاء نبی اولادیں جو صالح اولادیں عطا فرمائی۔ پھر حضرت ایوب کو تمام اولاد اور مال و متاع جو 18 سال تک جو ہے انہوں نے اللہ کی اس آزمائش کو صبر کے ساتھ جو ہے برداشت کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ دوبارہ لوٹا دیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان کو ایسی سلطنت دی جو کسی کو نہ کبھی دی تھی اور نہ کبھی قیامت تک دی جائے گی۔ تو یہ نام جو ہے وہ دراصل وہ چیزیں مانگنے کے لیے کہ جو انسان سمجھتا ہے کہ شاید ناممکن ہے۔ اسی طرح اس نام کا خاص طور پہ تعلق اولاد کے صحیح سالم ملنے سے اور پھر اس کے ہدایت کے راستے پہ قائم رہنے سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام پہ انسان خصوصی توجہ دے اور انحصار کرے اپنی اولاد، یعنی اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے اولاد، اس کی پیدائش کے وقت، کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی پیدائش کی اس کو خبر دے، اور پھر جب وہ پیدا ہو تو اللہ سے دعائیں کرتا رہے اسی نام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو نیک اور صالح بنائے، اور جسمانی اور ذہنی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی صحیح سالم پیدا کرے۔ پھر دوسرے ناموں کی طرح اس نام کے بھی 2 معنی ہیں۔ ایک یہ کہ الوہاب لعامہ، یعنی اپنی تمام عام مخلوق کے لیے، ہر مخلوق کے لیے وہ چاہے وہ اس کو اپنا رب مانتی ہو یا نہ، وہ عطا فرماتا رہتا ہے، بغیر روکے عطا فرما رہا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے الوہاب للمؤمنین، یعنی خصوصی تحفے وہ صرف جو ہے وہ مومنین کے لیے ہیں، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت میں اس کا سب سے عظیم تحفہ جنتیوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنا دیدار کرائے گا، جنتی اس کو دیکھ سکیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ پھر قرآن میں خود اللہ نے جن ہبات کا یا جن تحفوں کا ذکر کیا ہے وہ ہے کہ سچ بولنے والی زبان، رشتہ داروں کی ہدایت، قلب سلیم، نیک لوگوں کا ساتھ، رعایا اور مملکت پر رعب اور دبدبا، صالح اور نیک ازواج اور اولاد۔ یہ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ جس کو بھی دیے جائیں گے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ہے۔ یہ کوئی انسان اس کو ڈیزرو خود نہیں کرتا تھا کہ اس کے اعمال اتنے اچھے تھے، نہیں، یہ اللہ کے
تحفوں میں سے ہے جو جن کو یہ چیزیں ملیں، اور ہمیں بھی یہی چیزیں مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم اس کے اس نام کے ساتھ اسے پکاریں۔ اس دنیا میں نافرمانی کے باوجود بھی اگر کسی پر اللہ کے ہبات اور نعمتوں کی بارش ہو رہی ہو تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ اس کی رسی دراز کر ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی۔ تو اس نام کو جان لینے کے بعد جو سب سے پہلے ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ اس نام پر دل سے ایمان لا کر ہر وہ شے جو ہمیں ناممکن لگتی ہے الوہاب سے مانگیں، اس کا شکر ادا کریں، اور اس کے علاوہ کسی سے مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس نام سے سب سے زیادہ اپنی اور اپنے ازواج، والدین، اولاد، رشتہ داروں کی ہدایت والی زندگی اور سعادت والی موت مانگیں۔ سب سے زیادہ جو ہمیں اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے وہ یہ ہو۔ پھر مال اور اولاد کو اللہ کی راہ میں لگائیں تاکہ خسارہ پانے والے نہ بنے۔ قرآن کی آیات سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ یہی دو سب سے بڑے جو اللہ کے تحفے ہیں، یہی دو تحفے انسان کے یا تو آخرت کو بنا دیں گے اور یا پھر اس کو خسارہ پانے والوں میں سے بنا دیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال ہی دراصل اس کا بہترین شکر ادا ہے، کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح ہم نے الوہاب کے نام سے یہ بھی سیکھا کہ ہم بھی اپنے اندر یہ صفت ڈالیں کہ لوگوں کو تحائف دیں، اور جب تحائف دیں تو پھر ان کا بدلہ نہ سوچیں اور کبھی یہ بھی نہ کریں کہ دے کے مانگیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سمجھا تھا کہ کسی سے ناراض بھی ہوں اور ان کو ہم کچھ ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فضیلت دی ہو اور ہم ان کی کوئی مدد کرتے ہوں تحفے کے صدقہ خیرات کے طور پہ، تو اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں، اور اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو اسلام کی تشہیر کے لیے استعمال کریں۔ اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اس نام کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں آ گئے اور اس کا کن دعاؤں میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ بہترین طریقے سے سکھائے۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آج اللہ کے ایک اور نام الفتاح کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح خیر الفاتحین۔ تو الفتاح اس اللہ کے اسماء الحسنہ میں جو ٹاپ ناموں میں سے ہے، 99 نام ہے، یعنی بہترین اللہ کے تمام ناموں میں سے مزید بہترین جو نام ہے ان میں الفتاح، جبکہ اللہ کے دوسرے اسماء الحسنہ کے اندر خیر الفاتحین۔ تو آج دو نام ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، الفتاح اور خیر الفاتحین۔ صفت جو اس سے ہمیں پتہ چلی وہ ہے فاتح۔ الفتاح اور خیر الفاتحین سے ہمیں جو صفت پتہ چلی اللہ کی وہ ہے فاتح، یعنی الفتاح کون ہے؟ فتح دینے والا، فرق کرنے والا، الگ کرنے والا، کھولنے والا، فیصلہ کرنے والا۔ یہ ہم ابھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے مختلف علماء کرام کی رائے کے مطابق اور قرآن کی آیات میں سمجھیں گے کہ کیسے یہ اس نام سے یہ مراد ہے۔ اور خیر الفاتحین جو سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یا سب سے بہترین کھولنے والا ہے۔ فاتح کے جو صفت ہے اس کے معنی جو فتح دیتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو کھول دیتا ہے، جدا کرنا۔ تو یہ ہے ساری اللہ کی صفات، فتح دینا، فیصلہ کرنا، کھول دینا اور جدا کرنا، الگ الگ کر دینا حق اور باطل کو۔ الفتاح اور فاتح اس سے مفتاح، یہ اسی سے اخذ کیا گیا ہے۔ مفتاح، مفتاح ہر وہ کنجی، ہر وہ چابی جس سے کسی بند چیز کو کھولا جا سکے، اور اگر وہ چابی نہ ہو، وہ کنجی نہ ہو تو پھر ممکن نہ ہو اس کو کھولنا، اس در کو کھولنا۔ تو اگر ہم کہیں کہ جس طرح فار ایگزامپل بینک اکاؤنٹ کے لیے ہم اے ٹی ایم کارڈ یوز کرتے ہیں، تو وہ اے ٹی ایم کارڈ دراصل مفتاح ہے، وہ مفتاح ہے۔ اسی طرح ہمارے ذہن میں مفتاح سے ہمیشہ چابی آتی ہے، ایک لوہے کی یا اسٹیل کی بنی ہوئی ایک خاص شکل کی چابی آتی ہے، نہیں، مفتاح ہر وہ چیز ہے، وہ ذکر بھی ہے۔ یہ اللہ کا نام الفتاح بھی مفتاح ہے اللہ کے در، اللہ کے خزانوں کے در کھولنے کے لیے۔ تو کوئی ذکر ہو گیا، کوئی بھی ایسا آلہ، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی در کو کھولے وہ مفتاح ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں
کہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، لیکن منافق اسے نہیں سمجھتے، کیونکہ منافق کون ہوتے تھے؟ وہی نا، آج بھی وہی ہے جو چاہتا ہے اسے دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، اور اس کو اللہ کے احکامات کو یعنی اسلام کو ماننا بھی نہ پڑے، تو وہ شخص ہے نا منافق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کیوں منافق بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو دنیا مل جائے، اور یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں تو دراصل اللہ کے پاس ہیں، یعنی مفتاح الغیب اور خزائن بس اللہ ہی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ دنیا والوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے خزانوں کے منہ کھولے جائیں، دراصل تو اس کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ پھر حدیث قدسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بنی آدم تم سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کو میں ہدایت دے دوں، تو مجھ سے ہدایت مانگو میں ہدایت دوں گا۔ اے بنی آدم تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے بنی آدم تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اے بنی آدم تم دن رات گناہ کرتے ہو اور مجھ سے میری طرف ہی رجوع کرو تاکہ میں تمہاری مغفرت کر سکوں۔ تو ہر خزانے کی چابی، ہر ایک چیز کی چابی جو ہے وہ الفتاح کے پاس ہے، وہی مفتاحوں کا مالک ہے، آسمانوں اور زمین کے تمام ان دروں کا، تمام ان بابوں کا، تمام ان دروازوں کا جو کہ بند ہوتے ہیں، اور ان کو کھولنے کے لیے اس نام سے اللہ کی مخلوق اسے پکارتی ہے۔ تشریح میں اگر ہم دیکھیں تو یا اگر ہم دیکھیں کہ نص میں قرآن کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس نام کا ذکر کہاں پہ کرتے ہیں تو سورہ سبا میں آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الفتاح العلیم۔ العلیم کے ساتھ اللہ نے اپنے اس نام کا ذکر کیا، الفتاح العلیم۔ ہم پڑھ کے جا چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں تھوڑا بہت کہ العلیم کون ہے، جس کے پاس سارا علم ہے، تو وہ جو یہ فتاح ہے جو یہ اپنے علم کے سبب وہ کھولتا ہے یہ دروازے، الفتاح۔ اے کہو ہمارا رب ہمیں سب کو جمع کرے گا، یعنی مومن جو ہے وہ نان مسلم سے کہیں کہ اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، پھر ہمیں الگ کر دے گا، کس بنا پہ؟ سچ کی بنا، حق اور باطل کی، کون حق کے ساتھ ہے کون جھوٹ کے ساتھ ہے، اس کی بنا پر ہم سب کو الگ کر دے گا، اور وہی فتاح اور علیم ہے۔ وہی فتاح کا جس طرح معنی ابھی ہم سمجھیں گے، تو یہاں پہ اگر ہم آیت کے اندر ابھی ہم اس کو فتاح ہی پڑھ لیتے ہیں، آگے انشاءاللہ ہم ان معنوں کو سمجھیں گے کہ اور وہی فتاح اور علیم ہے، یعنی وہی جو ہے وہ فتح دینے والا، وہی جو ہے وہ کھولنے والا، وہی مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو الگ کر دینے والا، وہی ان کو عذاب اور وہی ان کو جو ہے وہ جزا دینے والا۔ تو یہاں پر فتاح کے سرسری سے معنی اگر ہم سمجھ لیں، پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افتحنا بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ تو خیر الفاتحین یہ جو دوسرا نام اللہ نے اپنے لیے یہاں پہ صفت بھی کہہ سکتے ہیں اور نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ الاعراف کی آیت نمبر 89 ہمارے رب نے ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم نے ہر شے کو اپنے احاطے میں رکھا ہوا ہے، یا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا احاطہ ہے اپنے علم کی وجہ سے ہر شے کے اوپر، کیونکہ اسی کی پیدا کی بھی، اور ہم اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، بے شک تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر جو معنی ہمیں سمجھ میں آئے کہ وہ فیصلہ کرنے والا، ربنا افتحنا بیننا ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ تو یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ ہم قرآن کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ناموں کو استعمال کیا۔ باقی یفتح، فتح، کھول دینا، فتح یفتح کھول دے، کھول دیا، کھول دینے والا، یہ اللہ نے اس صیغے کو بہت ساری جگہوں پہ پھر قرآن کے اندر استعمال فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نام کا نص میں ہم نے دیکھا کہ
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر العلیم کے ساتھ اس نام کو اللہ نے استعمال فرمایا. جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جیسے جیسے اللہ کے ناموں کو سمجھ رہے ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے نور علی نور، یعنی ہر نام اپنے آپ میں جامع، ہر نام ہی اپنے آپ کے اندر جامع. حالانکہ اگر ہم غور کریں تو دراصل اللہ اور رب کی تشریح مزید واضح ہوتی جا رہی ہے ہمارے اوپر. اللہ الہ، یعنی اللہ تو اللہ کا اپنا ذاتی جو واحد نام ہے وہ اللہ ہے، اس نام کے اندر پھر جو یہ سارے نام اللہ نے سمو دیے ہیں، اور رب اللہ کی جو ذاتی صفت ہے وہ رب ہے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس رب کے اندر پھر یہ ساری صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہیں. تو ان دو ناموں کو اگر ہم کہیں کہ ہم مزید واضح کرتے جا رہے ہیں، الالہ اور رب، الالہ اور رب، یہ اس کی باریک سے باریک ڈیٹیلز جو ہیں اللہ کے رب کی صفت اور اللہ کے الالہ کی جو صفت ہے، ان کی جو ہے باریک سے باریک ڈیٹیل ہمارے پاس واضح ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ. مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں کہ اللہ ہمارا الہ ہے، الالہ ہے، اللہ ہمارا معبود ہے، تو پھر پہلا سوال پیدا ہوتا ہے الہ کیسا ہوتا ہے؟ تو اس کو ہم نے سمجھا الصمد سے، الاحد سے، الحی، القیوم، الملک، الملیک، کہ الہ عبادت کے لائق کون ہے جس کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. الحمدللہ ہم یہ اب تک نام سمجھ کے جا چکے ہیں، ابھی مزید تو ہم نے سمجھنا ہے انشاءاللہ. پھر اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو وہ رب کیا کرتا ہے؟ وہ رب کیوں ہے؟ وہ رب، اس کا رب ہونا کن چیزوں کے اوپر دلالت کرتا ہے؟ تو وہ ہم نے اللہ کے نام اور صفات سے سمجھا، الرحمن، الرحیم، الخالق، الباری، المصور، الرزاق، الہادی، الوہاب. تو رب کیسا ہے کہ اس کی پھر یہ سارا کی ساری اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں جو ہیں اپنے بندوں کے لیے. تو الفتاح بھی اللہ ہی کے رب ہونے کی صفت کو مزید واضح کر رہا ہے، اللہ کے رب ہونے کی صفت کو مزید واضح کر رہا ہے. اور اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا اور آسان کرتا جائے، کہ جو باتیں ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کی صفت کو، اللہ کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ ہمارے دلوں میں اللہ کے الوہیت، اس کی ربوبیت کی محبت کو قائم کرنے کا سبب بنے. آمین. کتاب کی طرف آتے ہیں تو شیخ عبدالرزاق بدر جو کہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس نام کے معنی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ الفتاح کا مطلب ہے وہ جو اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے جس طرح وہ چاہے، اور ان کے لیے مقرر کرتا ہے جو وہ چاہے، اور جس کو جس نعمت سے چاہے مالا مال کر دے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کے ان فیصلوں کو چیلنج کر سکے یا ان پہ کوئی تنقید کر سکے کہ یہ زیادہ کیوں اور کم کیوں، یا اس کے بارے میں پوچھ سکے کہ جو دینا تھا کیا اس کو دیا یا نہیں دیا، استغفر اللہ، یا یہ کہ فالو اپ کر سکے اس کے بعد جو ہے کہے کہ، یا کوئی بندہ کہے کہ تو نے مجھے پہلے یہ دیا، تو نے اب مجھ سے لے کیوں لیا، یا یعنی اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنے کے کوئی قابل نہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو الفتاح جو ہے وہ یہ فیصلے کر لیتا ہے. اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جب کوئی کسی سے روک لیتا ہے تو وہ اس سے لے نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ بھی اللہ اپنی رحمت سے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ روک لے اسے کوئی بعد میں جاری نہیں کر سکتا، اور وہی عزیز اور حکیم ہے. یعنی پھر اس کی حکمت، علم اور اس کی طاقت وہ ہے اس طرح کا، وہ اس کی یہ شان ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ جس کے لیے چاہے روک لے اور جس کے لیے چاہے دے دے.
پھر فتح کے معنی جو ہیں وہ مختلف وارد ہوئے ہیں. زیادہ جو معروف ہیں جو ہم اکثر سنتے آئے ہیں وہ یہی ہے کہ جو کھولتا ہے اور فیصلہ کر دیتا ہے، یہ فتح عطا کرتا ہے. مختلف علماء کرام نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس نام کو کس طرح سے بیان کرنے کی کوشش. انہوں نے ایک نظم کی صورت میں اس کو لکھا ہے، لیکن ظاہر ہے ہم اتنے قابل تو ابھی نہیں ہے کہ اس کو عربک میں ہی سمجھ سکیں، تو اس کے میں معنی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ الفتاح بھی اس کے ناموں میں سے ہے، الفتاح بھی اس کے ناموں میں سے ہے. وَكَذَلِكَ الْفَتَّاحُ مِنْ أَسْمَائِهِ وَالْفَتْحَ فِي أَوْصَافِهِ أَمْرَانِ فتح بحكم وهو شرع إلهنا والفتح بإقدار فتح ثان ورب فتاح بذين كلهما عدلا وإحسانا من الرحمن. تو اس کو اگر ہم اردو میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھوں تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ الفتح بھی اس کے ناموں میں سے ہے، اور فتح کے معنی دو صفات ہیں. ہم نے سمجھا ہے نا کہ اللہ کے ہر نام کے ساتھ کوئی صفت بھی ہوتی ہے. یہ اللہ کے نام الفتاح کے ساتھ اس کے دو صفات وہ کہتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اللہ کے قوانین اور فیصلے جو اس نے ظاہر اور واضح کر دیے وہ اس کی شریعت ہے، یعنی دین کی شریعت. اور دوسری صفت اس کی ہے القدر کا کھول دینا، یعنی جسے وہ چاہے دے اور جسے چاہے اس سے روک لے، اور وہ اس وقت دروازے کھولتا ہے جبکہ وہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہوں. یعنی تمام طرف سے، تمام اطراف سے تمام دروازے کسی انسان کے لیے بند ہو گئے ہوں، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالی الفتاح اس کے لیے جو ہے اپنے قدر کے دروازے کھولتا ہے، اپنی آسانیاں یا اپنی ضیق یا اپنی تنگیوں کے دروازے کھولتا ہے. تو یہ وہ کہتے ہیں اس پوئم کے ذریعے وہ ہمیں جو سمجھانے کی کوشش کریں. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ فتاح ہے ان دونوں صفات کے ساتھ، کیونکہ وہ عادل ہے، ہر ایک کو دیتا ہے. عدل اس کا یہ کہ چونکہ تمام مخلوق کا خالق وہ ہے اس لیے وہ ہر ایک کو دیتا ہے. اس کا احسان یہ ہے جو کہ رحمان کا احسان ہے کہ وہ جتنا کسی کے جو اس کے قابل بھی نہیں اس کو دیتا ہے. یعنی مومنوں کو، مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال دیکھ کے نہیں دیتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عطا کرے اور اعمال کو ناپ کے تو پھر تو ہم میں سے کسی کا عمل بھی، کوئی عمل بھی اس قابل نہیں کہ اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے بہترین طریقے سے اتنا کچھ ہمیں دے جو اس نے ہمیں دنیا میں دیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو فتاح کی صفت ہے اس کے اندر عدل اور احسان ہے. اس رحمان کا عدل اور احسان ہے. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوئم کے ذریعے سے اللہ کے نام الفتاح کو واضح کیا. پھر شیخ عبد الرحمن بن سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس نام کو کچھ انہی صفات کے ساتھ واضح کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ الفتاح وہ ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے اور محسن ہے. الجواد ہے، محسن ہے، دے رہا ہے جبکہ کوئی اس قابل نہیں. جواد ہے، بے انتہا دیے جا رہا ہے، اور جو سب سے زیادہ دینے والا ہے. اس کی فتح دو طرح کی ہے، یعنی پہلے ہی میننگ کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ وہ فتح کس طرح کی ہے. ایک تو یہ کہ شریعت، دینی شریعت اور جزا، یہ پہلی فتح ہے ان کے نزدیک، اور دوسری ہے قدر کا کھولنا. تو انہوں نے بھی انہی دو میننگ کے اندر لیا ہے. یعنی فتح شریعت یہ ہے کہ یعنی شریعت کا کھول دینا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کے احکامات، قوانین سب کے سب بہترین طریقے سے اپنے رسولوں اور نبیوں کو سکھائے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے سامنے جو ہے وہ ساری دنیا، مجھے مفتاح القلم عطا کیا گیا، یعنی مجھے تمام دنیا کے لیے اس دین کو سکھانے کا جو ہے وہ کنجیاں عطا کر دی گئیں. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے سب کے جو ہیں وہ ہادی ہیں، سب کے نبی ہیں، سب کے رسول ہیں، آخری شریعت آپ کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام عمدہ طریقے سے شروع ہوتا، آپ کو افتتاح کلام کی کنجی بھی دی گئی، اور بہترین طریقے پہ اختتام ہوتا، اختتام کلام کی کنجی بھی عطا کی گئی. اور پھر ایسی جامع بات ہوتی چند الفاظ کے اندر جو سننے والے کو محبوب ہوتی، یعنی اس کو بری بھی نہیں لگتی، اس قدر اس کو پسند آتی کہ وہ اس کے دل پہ جو ہے وہ اثر کرتی.
آپ دیکھیں احادیث، کچھ احادیث ایسی، انما الاعمال بالنیات، پورا دین، علماء کرام کہتے ہیں یہ 4 الفاظ ہیں جس کے اندر پورا دین جو ہے وہ سمیٹ کے رکھ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی باتیں جو افشوا السلام، اب یہ ایک افشوا السلام جو ہے وہ سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ، یہ پوری ایک جو ہے وہ کہنا چاہیے ایک کتاب اس پہ لکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح سلام کو پھیلانے جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس بات سے. تو چند الفاظ کے اندر پوری بات جو ہے وہ بیان کر دیا کرتے تھے. تو اللہ کی فتح شریعت جو ہے، شیخ عبد الرحمن بن سعدی اس کو کس طرح واضح کرتے ہیں کہ اپنے رسولوں کو بہترین طریقے سے سکھایا، ایسا سکھایا کہ پھر ان کی مخلوق کو واضح کرنا ان کے لیے اپنی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے سے جو ہے واضح کرنا آسان کر دیا. یعنی پہلے نبیوں کے اوپر شریعت کو واضح کیا، پھر نبیوں کو ایسا گن دیا، ایسا ہنر دیا کہ وہ اس کی مخلوق کے اوپر اس کو بہترین طریقے سے واضح کریں، کھول دیں، کھول کے رکھ دیں شریعت کو، ایسی فصاحت بلاغت سے اس کو بیان کریں کہ ان کو سمجھنے اور عمل کرنے دونے کے لیے آسان ہو. تو ہم کیا دیکھتے ہیں نبیوں کو کہ سب سے پہلے وہ خود اس عمل کو کرنے والے تھے، سب سے پہلے اپنی شریعت کو، جو شریعت لوگوں کو سکھاتے تھے، اپنے اوپر لاگو کرتے تھے تاکہ لوگوں کے سامنے ایک عملی نمونہ بھی آ جائے کہ ہم نے کس طریقے سے اس حکم کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لاگو کرنا ہے. اور اسی طریقے سے ان کی زبان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی فصاحت بلاغت اس میں رکھی کہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ آ جایا کرتی تھی. پھر جو نہیں مانتے تھے وہ صرف وہی تھے جو انکار کرنا چاہتے ہوتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب رسولوں اور انبیاء نے وہ قوانین اور شریعت انسانوں تک پہنچا دی، واضح کر دیا. آپ دیکھ رہے ہیں سب فتح 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 ہے، سب کھول 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 کے، پہلے شریعت کو کھولا انبیاء کے اوپر، پھر ان کی زبان کو، ان کے عمل کو کھولا عام انسانوں کے اوپر، پھر انسانوں کے اوپر جو ہے کھول کے رکھ دی پوری شریعت. اور پھر جب وہ شریعت کھل کے آ گئی سب کے درمیان تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ الگ کر دیا. یہاں پہ پھر فتح ہے، فتح ہی کے جو ہے وہ الفتاحی کی صفت ہے، فاتح ہے، الگ الگ کر دینے والا. اب جو ہے وہ جنہوں نے مان لیا ان کو الگ کر دیا اور جنہوں نے نہیں مانا ان کو الگ کر دیا. کس طرح؟ فاتح نے جنہوں نے مان لیا ان کو مکرم اور معظم کر دیا، عزت دے کے دنیا میں، نبیوں کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی، اس دنیا کے اندر ان کا بول بالا کر کے، ان کو فتح عطا کر کے غیر مسلموں کے اوپر. اور اسی طریقے سے جو ہے دشمنوں کو الگ کر دیا. کس طرح؟ ان کو نیست و نابود کر کے، ان کو اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. تو ابھی میں پچھلے دنوں ایک وہ سن رہی تھی کہ ایک بہت بڑے جنہوں نے سائپرس کو وہ کیا تھا، ابو دردہ، جب انہوں نے سائپرس بہت طاقتور ملک تھا عیسائیوں کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کو اس پہ فتح دی تو وہ رو رہے تھے، مسلسل روئے چلے جا رہے تھے، مسلسل روئے چلے جا رہے تھے. تو باقی لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو آج فتح کا دن ہے، یہ تو آج خوشی کا دن ہے. تو انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا کلمہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کس طریقے سے ہمیں عزت والا اور نہ ماننے والوں کو بے وقت کر کے رکھ دیتی. کتنی بڑی سلطنت تھی یہ، کتنا ان کو اپنے اوپر جو ہے اس چیز کا گھمنڈ تھا کہ ہم بڑے طاقتور ہیں اور مسلمانوں کی اتنی سی تعداد کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شریعت کو نہ ماننے کی وجہ سے، شریعت کا انکار کر دینے کی وجہ سے ان کو کتنا بے وقت کر دیا، کس قدر بے وقت کر دیا کہ آج یہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں، ہم چند دیندار لوگوں، شریعت کو ماننے والوں کے ہاتھوں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ الگ الگ کر دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں اللہ کی شریعت پہ عمل کرنے والوں کو، اللہ پہ ایمان لانے والوں کو، اور جو ہے وہ گھاس پھوس بنا کے رکھ دیتے ہیں. جس طرح کہ فیل والوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا الفاظ یوز کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا گھاس پھوس. تو اس قدر بے وقت ہو جاتا ہے وہ انسان کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شریعت کو ماننے سے انکار کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے، یعنی پھر اس کو جو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس فتح کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں بتایا. پہلا یہ
کہ شریعت دی اور دوسرا یہ کہ سزا اور جزا متعین کی. تو وہ دن جو یوم قیامہ ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوم الفتح قرار دیا کہ جس دن مکمل طور پہ, یہ تو دنیا میں عمل ہے نا کہ الگ الگ کر دیا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں نان مسلمز کو شکست دی, یہ تو دنیا کے اندر ہے الگ. پھر جو ابدی جزا دی جائے گی, ابدی طور پہ مسلمانوں کو الگ کر کے جو ان کو جنتیں عطا کی جائیں گی, اور ابدی طور پہ جو ان کافروں کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور ان کی جزا کا فیصلہ ہو جائے گا, فتح ہو جائے گی, اور کلیئر ہو جائے گا کہ ہاں یہ مسلمان ہی تھے, اسلام کو ماننے والے ہی تھے جن کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور جو ہے وہ رحمت تھی. دوسرا حصہ وہ کہتے ہیں کہ قدر اور قضا ہے, کہ اس کا کھول دینا, یعنی اس کی خیر, اس کا شر, نفع اور نقصان. خیر کس کے لیے؟ ماننے والوں کے لیے. شر کس کے لیے؟ نہ ماننے والوں کے لیے. یعنی خیر اور شر تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے, لیکن مومن کے لیے ہر شر میں سے بھی خیر اللہ برآمد فرماتے ہیں, ہر شر میں سے بھی اللہ خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں. فاتح الفتاح شر میں سے بھی مومن کے لیے خیر کا دروازہ کھول دے گا, جبکہ غیر مسلمان کے لیے وہی شر جو ہے وہ اور بڑا شر بن جائے گا, اور بڑے شر کا ذریعہ بن جائے گا. پھر اسی طریقے سے نفع اور نقصان, کہ مومن کو ہر حال میں نقصان میں بھی اپنا نفع نظر آئے گا جب وہ صبر و شکر ہے, جبکہ جو کہ غیر مومن ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نقصان کے بعد زندگی تنگ کر دے گا. اس کو کیا نظر آئے گا؟ اس کو اپنے نقصان میں اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آئے گی. حالانکہ یہ صرف پرسیپشن ہے جو ایمان کی وجہ سے نظروں کے زاویے کو بدل دیتی. تو اللہ اور اس کو لگتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ نقصان کے اور اس کے راستے کھول دیے, جبکہ مومن کو اسی نقصان کے اندر اپنے لیے فائدہ نظر آتا ہے. اسی طریقے سے عطا اور منع کا فیصلہ اپنی مخلوق کے لیے جو وہ کرتا ہے. تو شیخ سعدی کے مطابق بھی تقریباً وہی معنی ہیں جو کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور وہ سورہ فاتر کا جو ترجمہ ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کے لیے کھول, اسی کو جو ہے قدر اور قضا کے کھولنے کے اوپر دلیل بناتے ہیں. پھر وہ الفتاح صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی, کیونکہ شریعت ہو یا قدر ان کے لیے بھی واضح کر دی گئی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ الفتاح جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہر چیز کا فیور کرا, وہ اس نے شریعت ان کے نہیں, شریعت تو اس نے ان کے لیے بھی کھول دی. کیا آج کوئی نان مسلم اٹھ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا اسلام کیا ہے؟ ان کے لیے بھی کھول دی گئی. قرآن کو کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہے میرے لیے تو یہ ہے نہیں, میں اسے پڑھ نہیں سکتا. نہیں, ان کو بھی یہ کتاب ان کے لیے بھی ہے. یہ کتاب, یہ قرآن, اللہ کی شریعت, یہ ہر ایک کے لیے کھولی ہے اللہ نے. غیر مسلم کے لیے بھی, مسلمان کے لیے. لیکن غیر مسلم کے لیے ایک خزانہ ضرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اللہ نے بند رکھا ہے, اور وہ ہے رحمت. اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے دل پہ بند ہیں. کیوں؟ کیونکہ الفتاح حکیم ہے, علیم ہے, اور ساتھ ساتھ عادل ہے. جس نے کوشش ہی نہیں کی اس کو کیوں دے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کے دل پہ جو ہے اللہ جو ہے اپنی رحمت کے دروازے کھولے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ضلالت میں پڑا رہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے اپنی حکمت, اپنے علم اور اپنے عدل کی وجہ سے نہیں کھولتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بھی درجے ہیں. کوئی بہت بڑا ہوا ہے اپنے ایمان کے اندر, اور کوئی بس گھسیٹ کے ایمان کو اپنے اوپر بوجھ کی طرح لے کے چلنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ کون ہے؟ یہ وہ, ان میں بھی اللہ کی رحمت بے شک مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, لیکن پھر اس رحمت کے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں بھی درجے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو کوشش ہی نہ کرے, جو چاہتا ہی نہ ہو اس رحمت کو حاصل کرنا, اللہ کے دین کی شریعت کو شرح صدر نہ چاہتا ہو, اپنے سینے کو کھولنا نہ چاہتا ہو, اپنے سینے کے اندر اس شریعت کو قبول نہ کرنا چاہتا ہو, اللہ تعالیٰ کیوں زبردستی؟ لا اکراہ فی الدین, اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو نہیں پھر اس کے دل کو کھولتے اس چیز کے لیے. تو یہ اس کے حکمت, اس کی علم اور اس کی عدل کا ثبوت ہے. پھر الفتاح کے فضل اور انعام اور اکرام کا سب سے بڑا مظاہر یہ ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں فطری طور پہ اللہ کو معبود ماننے, اس کو معبود قبول کرنے اور اس کی محبت اور اطاعت کو بھر دیا. یہ کس قدر بڑا فضل ہے اللہ کا. اگر کوئی شخص ایسا ہو جو کہے کہ میں ایسے حالات میں پیدا ہوا کہ مجھے کسی طرف سے جو ہے وہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خبر نہ ہو سکی، تو بھی یہ جو فطرت ہے انسان کی، یہ اس کے لیے حجت بن جائے گی کہ فطری طور پہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ تجربے کیے گئے بچوں کے اوپر، عیسائی کا بچہ، مسلمان کا بچہ، یہودی کا بچہ، اور ایک ایسا بچہ کہ جس کو کسی دین کی خبر نہیں دی گئی، ان کو آبزرو کیا گیا اور دیکھا گیا کہ 12-13 سال کی عمر تک ان کو آبزرو کیا گیا، اور ظاہر ہے چونکہ وہ انڈر آبزرویشن تھے، سب کو بتایا گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے ان کی براٹ اپ کرنی. مسلمانوں نے اپنے طریقے سے مسلمان بچے کی براٹ اپ کی، یہودی نے اپنے طریقے سے، عیسائی نے اپنے طریقے سے، ہندو نے اپنے طریقے سے. اور وہ بچہ کہ جس کو بتایا نہیں گیا کہ کوئی دین ہے، کوئی اسلام ہے، دیکھا گیا کہ اس کے تمام عمل جو تھے وہ مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے. وہ سجدہ کرتا تھا جب اس کو شکر وہ ہوتا تھا، اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر جو ہے وہ اپنے شکر کا اظہار کیا کرتا تھا. اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے یہ ریسرچ کرنے والے کہ دراصل، اور جیسا کہ حدیث میں ہمیں تو بہت کلیئرلی مسلمانوں کو الحمدللہ بتایا گیا، ان ریسرچوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان جو ہے وہ ان ریسرچوں پہ ایمان لائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جان لیں کہ وہ انہی کو شریعت درست ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے بتا کے چلے گئے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو جب اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ کوئی دین ہے اسلام، کوئی دین ہے یہودی، کوئی، تو اس کے باوجود اس کی فطرت نے یہ تقاضا کیا کہ وہ جب اپنے رب کے بارے میں سوچے تو وہ آسمان کی طرف دیکھے کہ میرا رب اعلیٰ ہے، وہ ایک ایسی ذات ہے جو اس ساری مخلوق سے اونچی ہے. اور پھر جب اس کا دل شکر سے بھر جائے تو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ سجدے میں گر جائے. تو یہ جو ہے یہ انسان کی نیچر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی. یہ ایک ایسی آگ ہے، اللہ کی محبت ایسی آگ ہے جو روح کو سرشار کر دیتی ہے. اور اپنے رب کی محبت کو حاصل کرنے کے بعد جو ساری دنیا اور آسمان کی نعمت ہے وہ انسان کو یعنی اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں لگتی. یہ ایک ایسی محبت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے کے دل میں اپنی رکھی ہوئی ہے، اپنے دل، ہر انسان کے دل کو کھولا ہے. ہر انسان، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، ہر انسان کے دل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، الفتاح نے اپنی محبت کے لیے کھولا. اس کے بعد اس کو حاصل وہی کر سکے گا جو چاہے گا. تو جو بھی اللہ کے اس نام کو سمجھ جائے وہ جانتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو دنیا کے تمام رزق اور اس کے اسباب کو واضح کرنے والا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ الفتاح ایک شخص ہے، اس کو نوکری چاہیے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ مختلف جگہوں پر اپلائی کرتا ہے. کوئی ویب سائٹ سے اس کو پتا چلتا ہے، کوئی واٹس ایپ سے اس کو پتا چلے گا، کوئی دوست اس کو بتائے گا میرے ہاں نوکری ہے، اس طریقے سے اوپننگ ہے، تم وہاں اپلائی کرو، ہے نا. اچھا، اس میں وہ جگہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نوکری دینا لکھا ہے. کہاں سے اس کو پتا چلتی؟ کون یہ اسباب پیدا کرا ہے؟ کون یہ راستے، یہ دروازے کھولتا ہے اس کے لیے؟ الفتاح. اسے نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے لیے جو یہ سارے ذرائع ہیں، یہ اسباب کر وہ انسانوں ہی کے ذریعے رہے، لیکن اس در کی کنجی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس کو وہ الفتاح ہی کھولے گا جہاں اس شخص کے لیے جو ہے وہ نوکری. اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ دو لوگ ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کے اندر کتنے سارے لوگوں کے اندر سے دو لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملا دیتا ہے، شادی کے رشتے میں باندھ دیتا ہے. اتنے سارے، سم ٹائمز ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے آ کے ہمیں مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے کھول دیتا ہے، ان کی شادی کے بندھن میں ان کو باندھتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے کے لیے پہاڑوں جیسی مشکلیں برداشت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. مرد ہے اپنا مال خرچ کرتا ہے، عورت ہے اپنے رشتے وار دیتی ہے، اپنے آرام وار دیتی ہے اس اولاد کے لیے جو اس رشتے کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اس ماں کا دل کو کھول دیتا ہے اور وہ اپنی اولاد کی محبت میں کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہی جو ہے لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کوئی نہ کوئی اسباب جو ہے وہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی یہ سب کون کر رہا ہے؟ یہ سب الفتاح،
یہ سب جو در کھول رہا ہے یہ الفتاح ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سیب کے اندر یہ ہے، آم کے اندر وہ ہے، گوشت کے اندر یہ طاقت، یہ اللہ نے یہ فوائد رکھے، ان کو کھولا کس نے؟ یہ الفتاح نے اپنی مخلوق کو بتایا. اس الفتاح نے بتایا کہ دیکھو ان چیزوں کے ذریعے سے یہ فوائد تمہیں ملیں گے. اسی طریقے سے نئی نئی چیزوں کے آئیڈیاز. انسان پہلے جب حضرت آدم کے زمانے کو اگر ہم لیں، وہ کھیتی باڑی جو کرتے تھے، آج اسی زراعت کا آپ طریقے دیکھیں تو کتنے ماڈرن ہو گئے. کیسی کیسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اب زراعت ہو رہی ہے اور چیزیں اگائی جا رہی ہیں. وہی انسان ہے، وہی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے نئے نئے آئیڈیاز کو کھول دیا اس کے اوپر، اور اس کے لیے ممکن کر دیا، یعنی ان گرہوں کو کھول دیا عقل کی، کہ جس کے ذریعے سے جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ سکیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ سب یہ شرح صدر کس نے دیا؟ الفتاح کے علاوہ کوئی بھی نہیں. بہت سارے اسکالرز کو آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے نام فتح سے رکھیں، کہ اس چیز کے فتح الباری ہے، فتح الرحیم ہے، فتح یعنی کہ کس لیے کہ اس رب نے ہی چاہا تو یہ گرہیں کھلی اور میں اس نقطے کو سمجھنے کے بعد اس کتاب کو لکھنے کے قابل ہوا. یہ آج جو کتابیں ہمارے سامنے دینی کتابیں، فتح الباری کس قدر مشہور کتاب ہے اور کس قدر جو ہے وہ سمجھ آنے والی عام فہم کتاب. اللہ نے جب ان کے سینے کو کھولا اور انہوں نے یہ کتاب لکھی تو انہوں نے اس کا یہ نام رکھا کہ وہی ہے جس نے اس عقدے کو میرے اوپر کھولا اور میں اس قابل ہوا کہ میں نے لوگوں کی جو ہے سمجھنے کے لیے اس کتاب کو لکھا. تو یہ فتح یعنی اتنی ساری باتوں کے باوجود بھی اس نام کا صحیح معنی صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ جیسا میں نے آپ کو کہا نا، نور علی نور، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام ہیں کہ انسان الفاظ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا. بہت یعنی اتنا کچھ بیان کرنے کے باوجود بھی مجھے خود نہیں لگتا کہ میں وہ الفاظ چن سکوں کہ جس کے ذریعے سے میں آپ تک بیان کر سکوں. لیکن بہرحال ہم علماء کرام کے ہی اس سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے ہیں اس نام کو مزید اس سے سمجھنے کے لیے. تو اللہ کے نبیوں نے جب اللہ سے الفتح مانگی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف آیات میں کیا ہے، تو اس سے بھی ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے فتح کو یا الفتاح کی اس صفت فاتح کو کس سینس میں سمجھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں، حضرت نوح فرماتے ہیں الشعراء میں آیت نمبر 117 118، قال ربی ان قومی کذابون، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میری قوم جو ہے وہ جھوٹی ہے، اس نے مجھے جھٹلا دیا، اس نے مجھے جھوٹا یا تو اس نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا یا وہ جھوٹی ہے کہ وہ ماننے کو تیار نہیں ہے. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجینی ومن معی من المؤمنین. اب تو میرے اور ان کے درمیان ہمیں الگ کر دے، ہمیں فتح دے دے، ہمارے لیے کھول دے، ہمارے درمیان ہمیں الگ الگ کر دے حق اور باطل کی بیس پہ، یا مومنوں کو ان کے اوپر فتح دے دے، یا ہم ان کے لیے کھول دے یہ اس کا عذاب کا رستہ، ان کے لیے عذاب کا دروازہ کھول دے. سب اس کے اندر آ سکتے کیونکہ یہ سبھی ہوا، پھر یہ سبھی کچھ ہوا پھر. اور کہتے تھے کہ ہمیں ان سے نجات دے اور مجھے مومنوں کے ساتھ کر دے. اسی طرح حضرت شعیب نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، انہوں نے کہا ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اے میرے رب، اے ہمارے رب، میرے اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے. اب تو میری اور میری قوم کے درمیان میں فیصلہ کر دے سچ کہ حق کیا ہے، ان کو پتہ چل جائے مجھے کہ حق کیا ہے، کہ ہم حق کے اوپر ہیں اور بے شک تو ہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہم نے فتح دے دی، ہم نے فیصلہ کر دیا، اور جتنے جبار اور جتنے منہ پھیرنے والے لوگ تھے ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے خاک آلود کر دیا. اسی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت جو اپنے نبیوں کے لیے آئی، ان کے ان
دعاؤں کے نتیجے میں، تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور اسلام کے دشمنوں کے درمیان تفریق کے لیے، ان کے درمیان فیصلہ کرنے، مسلمانوں کو حق کے علم بردار ہونے کا ثبوت یعنی ثابت ہونا کہ ہاں مسلمان ہی حق کے علم بردار ہیں، فتح اور کامرانی عطا فرمانے کے لیے، ان سب کے لیے انبیاء کرام نے اللہ کے نام الفتاح سے اس کی صفت فتح کی طرف، فاتح ہونے کی طرف، یا اس کے فعل فتح دینے کی طرف جو ہے وہ منسوب کیا. تو یہ کچھ اور واضح ہمارے لیے ہو گیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اسی طرح دوسرے فقہ اور علماء کرام نے بھی اس نام کے معنوں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، جیسا ابن کثیر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں اور نبیوں اور رسولوں نے ہی فتح اور حق مانگا، بلکہ خود اسلام دشمنوں نے بھی اللہ سے حق اور باطل میں فیصلہ کرنے اور عذاب لانے کے لیے کہا. جس طرح حضرت شعیب نے جب اللہ سے یہ دعا مانگی تو ان کی قوم نے بھی کہا کہ ہاں لے آؤ ہمارے اوپر وہ عذاب جس کا تم ذکر کرتے ہو. اسی طرح حضرت ہود اور حضرت سمود انہوں نے بھی، حضرت صالح کی قوم سمود نے اور حضرت ہود کی قوم نے کیا، عاد نے کیا کہا تھا، کیا لے آؤ، واضح کرو ہمارے اوپر اگر تم سچے ہو، کھول کے رکھ دو ہمارے اوپر جو اور عذاب کے دروازوں کو آسمانوں سے کھلواؤ ہمارے اوپر. تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے نیکوکاروں کی طرف سے ہی نہیں مانگا گیا، اس کا فتح کا کھول دینا، الگ کر دینا، یہ صرف انہوں نے نہیں کہا، بلکہ خود معصیت پسند اور خود کفار نے اور خود انکار کرنے والوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے پھر فیصلہ ہو جائے. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ عذاب لانے، فیصلہ کرنے کے لیے بھی جو ہے انہوں نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا، تو نصرت مسلمانوں کے لیے لکھی گئی اور ذلت اور رسوائی نہ ماننے والوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یوم الفتح یعنی قیامت کو کہا، تو مطلب اس دن صرف اللہ سب کے اعمال نامے نہیں کھولے گا لوگوں کے سامنے، بلکہ حق والوں کو جدا کرے گا باطل والوں سے، اور ان کا جھوٹ واضح ہو جائے گا. جیسا پیچھے ہم سمجھ کے گئے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو ہے اس دن شیخ سعدی کہ اس دن حق واضح ہو جائے گا کہ ہاں مسلمان ہی حق پر تھے. اسی طریقے سے کافروں پہ جھوٹ واضح ہو جائے گا. ابن کثیر کہتے ہیں کہ کافروں پہ جھوٹ واضح ہو جائے گا کہ وہ جھوٹے تھے، اور ان کے عذاب کی جگہ ان پہ واضح کر دی جائے گی اور اسلام کی فتح کا اظہار ہو جائے گا. اسی طرح القرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے میننگ کو ایک آیت کی روشنی میں کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو على نور من ربه فویل چشمہ میرا بالکل جو ہے نا میری فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ شرح صدر کی کوئی حد نہیں ہے. یہ جو دلوں کا سینوں کا کھل جانا، یا شرح صدر دراصل اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف سمجھا ہی جا سکتا ہے کہ دل کا حق کو قبول کرنا، اس کے لیے وسیع ہو جانا. جس ہم دعا کرتے رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی دعا کہ دل کو تقویت ملنا، یقین آ جانا، یہ ساری چیزیں شرح صدر کے اندر ہیں. تو القرطبی کہتے ہیں کہ الفتاح جو ہے وہ شرح صدر جب دیتا ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہر مسلمان اور مومن کے لیے اپنا حصہ ہے. انبیاء نے سب سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھایا، اولیاء نے اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد عام انسانوں نے. تو اللہ نے کسی کو محروم نہیں کیا سوائے کفر کرنے والوں، ان کو بھی شرح صدر دیا. اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کھولا حق کے لیے، لیکن انہوں نے خود ہی انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا. کرنے کے کیا کام ہے اس نام کو سمجھنے کے بعد؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کو جان لینے کے بعد سب سے پہلے جو ہمارے کرنے کا کام وہ یہ کہ مسجدوں سے دل لگائیں، کیونکہ مسجدوں جو ہیں وہ دلوں کو کھولنے اور اللہ کی رحمتوں کے خزانے انسانوں پر کھولنے کی بہترین جگہ ہے، کیونکہ وہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ جگہ ہے ہی اس لیے کہ وہاں صرف اللہ کا ذکر ہوگا.
تو اللہ کا محبت اور کرم سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی گہرائیں کھلتی ہیں. جیسا کہ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی ابی حمید یا ابی اسید جو بھی ہیں ان سے یہ دونوں نام ملتے ہیں، ان میں سے کون سا درست ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو ان دونوں ناموں سے یہ روایت ملتی صحیح مسلم میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ. یعنی جب داخل ہوں تو دل کے شریعت کے لیے کھولنے کی رحمت مانگے اور جب نکلے تو اس کا فضل مانگے. تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ دل جو ہے وہ شریعت کو قبول کر لیں، اس کی محبت میں آسان ہو جائے ہمارے لیے اللہ کے احکامات کو عمل میں لانا. اور فضل یہ ہے کہ ہم اس قابل نہیں تھے، ہم جو یہ عمل کر کے نکلے ہیں یا جو عام زندگیوں میں ہم عمل کرتے ہیں، خاص طور پہ ابھی جو کیونکہ مسجد سے نکلتے ہوئے انسان مانگ رہا ہے نا اللہ کا فضل، خاص طور پہ جو وہ ابھی میں نے یہ عمل اس سلسلے میں اس مسجد میں کی ہے، اگر تو اس کو قبول کر لے اور اس کے بدلے میرے لیے نیکیاں لکھ دے میرے اعمال نامے میں، تو وہ تیرا احسان اور فضل ہے، کیونکہ میں اس کے لیے تیری محتاج ہوں. جو عمل میں نے کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے درجے کو پالے، لیکن تیرے فضل سے، تیرے احسان سے میں تجھ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ تو ان نیکیوں کو میرے اعمال نامے میں جو ہے وہ داخل فرما دے. تو یہ مسجدوں سے جڑیں اور لوگوں کو بھی جوڑیں، اور ظاہر ہے سب سے پہلے حق ہمارے گھر کے مردوں کا ہے کہ ان کو ہم مسجدوں سے جوڑیں. جو مسجد کے ساتھ جس کا دل لگ گیا، اور ہم وہ حدیث کئی دفعہ جو ہے وہ سمجھ کے جا چکے ہیں اور اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے اور ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا، جس کو مسجد جانے میں اور وہاں پر جا کے عبادت کرنے میں مزہ آیا کرتا تھا، تو اور اللہ سے لو لگایا کرتا تھا وہاں پہ جا کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ہی آسان جو طریقہ ہے الفتح کے رحمتوں کے اور فضل کے دروازے کھولنے کا، وہ یہ کہ مسجدوں سے جوڑیں اور مسجدوں میں ہونے والے تمام ایسی ایکٹیویٹیز جس میں پاسبلٹی ہو وہاں جائیں، کیونکہ وہاں پہ صرف رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، وہاں پہ صرف رحمت کے فرشتے اس کے گھیراؤ کرتے ہیں مسجدوں کا. پھر دوسرا بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ الفتح کا وعدہ عزت اور تکریم ان کے لیے جو ایمان لائے اور اس کی شریعت پہ عمل کیا. یہ بڑے فخر کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کی شریعت کے لیے اللہ نے اپنی قدر میں سے ہدایت اور وسعت قلب ہمیں عطا کر دی. اس کی بے انتہا حفاظت کریں، کیونکہ جو دلوں کو کھولنے والا ہے، شریعت کو واضح کرنے والا ہے، اگر اس نے ہمارے عمل میں بے اعتنائی، بے رخی، تھوڑی سی سستی دیکھی تو وہ اس کو ہم سے دور بھی کر سکتا ہے. بہت ہی خسارہ پانے والے میں سے ہو جائے گا ایسا انسان. تو اس شریعت کا علم حاصل کریں، انتھک محنت کریں اس کو حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کو اپنے عمل میں ڈھال کر محفوظ کرنے کی، کیونکہ اللہ کی شریعت کی فہم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو وہ خیر ہے. تو نہ ماننے والوں کے لیے ہر شے کو مشکل بنا دیتے ہیں، جس نے مان لیا اس کے لیے آسان کر دیا، جس نے نہیں، یہاں تک کہ وہ جو ہے اس حال میں قیامت والے دن اللہ کے حضور جائیں گے کہ نوالے جہنم بن جائیں گے. یاد باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں. پھر کبھی بھی اللہ کے فضل اور عدل پر شک نہ لائیں، دل میں وسوسے نہ لائیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نان مسلمز کے اوپر سے رحمت اٹھا لی، تو سمجھ آتی ہے بات کہ ہاں جی یہ اس کا عدل ہے کہ جس نے اس کی ذات کو مان لیا اس کو دے، جس نے نہیں مانا اسے نہ دے. اسی طرح کوئی اپنے باپ کا شکر گزار ہوگا تو باپ کا اور دل چاہے گا دینے کا، نہیں ہوگا تو وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے، اگر یہ نہیں بڑھ کے میری طرف آ رہا تو میں بھی نہ کروں اس کا اتنا خیال. تو حالانکہ ایک جو سطحی طور پہ کھانا دینا، کپڑے پہنانا وہ کریں گے، لیکن جو ایکسٹرا کرے گا وہ وہی باپ کرے گا نا جس کے ساتھ بچے کی جو ہے التفات زیادہ ہوگا. تو وہ تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ نان مسلم کو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں یہ آسانیاں دے رہے یا کچھ اور تو اس کی وجہ کہ وہ نان مسلم. لیکن حسد کب پیدا ہو کہ جب دو ایمان لانے والے ایک دوسرے سے حسد کریں، تو یہ شرک کے زمرے میں، اس لیے کہ اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے الفتح میں اس کے قدر کی فتح کو نہیں مانا. تو انسان کے دل میں یہ جو شیطان وسوسہ لاتا ہے کہ میں بھی مومن ہوں وہ بھی مومن ہے، تو یہ اس کو کیوں زیادہ اور مجھے کیوں کم. اور یہ بھی اتنا بڑا فتنہ نہیں ہے شاید، کیونکہ اس پہ بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ
جو ہے دلوں کو کھولے تو اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ تر لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں. فتنہ اس سے زیادہ بڑا تب آتا ہے جب شیطان انسان کے دل میں یہ رکھ دے کہ میرے پاس زیادہ اس لیے کہ میں اس کے قابل ہوں. جبھی تو اللہ کے خزانوں کے منہ میرے لیے کھلے اور دوسرے کے لیے نہیں. تو جب وہ کسی کو دے رہا ہے تو اپنے فضل سے، اس لیے نہیں کہ وہ اس قابل ہے. یہ تو شیطان کی سوچ تھی کہ میں آدم سے بہتر ہوں. کس چیز نے اس کو اس بات کے اوپر وہ کیا، آمادہ کیا؟ اس بات کے اوپر کہ وہ یہ بھول گیا کہ فتح اللہ الفتاح ہے. اللہ نے اب یہ خزانے انسان کے لیے کھول دیے کہ اب وہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر جو ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا. تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے فضل اور عدل پر ایک تو شک نہ لائیں، اور پھر اس کے بعد اس اپنے اوپر ہونے والے فضل کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس چیز کو نہ سمجھ لیں کہ میں اس قابل تھا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل مجھ پہ ہوا اور مجھے یہ سب کچھ ملا، تو پھر اس کا اسی طرح میں حق ادا کروں. پھر ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ لازمی ہے کہ الفتح ہمیشہ سچ کو سر بلند کرے گا، باطل کو ہمیشہ شکست ہوگی. کبھی کبھی دیر ہو جاتی ہے سچ سب کو معلوم ہونے میں، اور اس دوران جس نے سچ بولا ہو وہ بہت اذیتوں سے بھی گزر رہا ہوتا ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں، کوئی الزام لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ کر دیتے ہیں، کوئی لیکن اس چیز کا یقین رکھے کہ مومن کا معاملہ تو ہر حال میں خیر ہے، کیونکہ یہ تکلیفیں بھی اس کے درجات بلند کرنے کا ہی سبب ہوں گی. لوگوں تک سچ بولنے میں بے شک پہنچنے کے اندر بے شک بہت ٹائم لگ جائے، وہ بدنام بھی ہو جائے، اس کے بارے میں لوگ برا بھی سوچیں، لیکن اس کو الفتح پہ یقین ہونا چاہیے. کبھی سچ بولنے سے نہ وہ چوک جائے، اس لیے ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیں، ہمیشہ سچ بولیں. کبھی اگر اس سچ کا ساتھ دینے کی وجہ سے کوئی تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑے تو خندہ پیشانی سے اس کو قبول کریں اور اپنی جان لگا دیں اس کی فتح کے لیے، یعنی اسلام کی فتح کے لیے اپنی جان لگا دیں، کیونکہ ہونا اسی نے سر بلند ہے. دنیا میں لوگوں کو پتہ چلنے میں ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کھول کے رکھے گا. پھر جو ہے آج انبیاء اور رسل نے تو آنا نہیں ہے، تو ہم خود اس حق کو واضح کرنے کے لیے جو بھی دین کی اشاعت کے لیے کام کرے اس کے ہاتھ بازو بن جائیں. ہم اب انبیاء اور رسل نہیں ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں کون، کوئی بھی جو ایسا لگے کہ ہاں یہ دین کے لیے ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی کوشش کرا ہے، اس کے ہاتھ بازو ہمیں بننا ہے. ہم نے اس کو اور مضبوط کرنا ہے اور اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. اسی طرح اللہ ہی ہے جو دلوں کو کھولتا ہے حق کے لیے. تو ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ ہمارے دل میں حق جو ہے وہ آ گیا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حق کھولا ہے اپنے فضل اور کرم سے، تو یاد رکھیں کہ وہ اپنی تمام مخلوق کے لیے ایسا ہی الفتاح ہے. اس کے لیے صرف اللہ کے شکر گزار بنے، اپنے عمل کو کافی نہ سمجھیں، اپنے اعمال کو کافی نہ سمجھیں، اور نہ ہی کبھی کسی مشکل حالات کے اندر نا امید ہو جائیں، کسی کی طرف سے بھی نا امید نہ ہوں. اگر ہمارے دلوں کو اللہ نے کھولا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوسرے کے دل کو بھی کھولے گا. اپنی اولاد کو دیکھ کے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کے اکثر لوگوں کو میں سنتی ہوں کہتے ہیں ان کا کچھ نہیں بننے والا، ہم نے سب کر کے دیکھ لیا. اس کا مطلب ہمیں الفتح کے اوپر مکمل یقین نہیں ہے. وہ ان کے دلوں کو بھی کھول سکتا ہے. ہم نے کر لیا، ہم مزید کریں، ہم کرتے ہی چلے جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید رکھیں کہ وہی ان کے دلوں کو کھولے گا. قرآن کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے کیا. بہت ہی، یعنی فاتحہ کا مطلب بھی کھولنے والی، حق اور باطل کو کھول دینے والی. یہ اللہ کی شفا کے در کھولتی ہے. یہ دلوں کی جو بیماریاں ہیں، جس میں نفاق ہے، جس کے اندر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، اللہ کی شرح صدر ہے، یہ سب کچھ جو ہے ان سب کا علاج کرنے والی ہے. اور اسی طریقے سے جو ظاہری بیماریاں ہیں، اور جس طرح کہ ہم ذکر کر کے جا چکے ہیں اس واقعے کا کہ جب ایک قوم نے جو ہے وہ صحابہ کرام سے کہا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا، تو انہوں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے جو ہے اس کے ساتھ اس کا علاج کیا، اور وہ ایسا ہو گیا جس طرح اسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں تھا. تو یہ سورہ فاتحہ جسمانی، ذہنی، دلی ہر بیماری کا علاج ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ در کھولتا ہے اپنی شفا کی، ہر قسم کی شفا
جو انسان کو چاہیے، چاہے وہ اپنے اعمال کے لیے، چاہے وہ اس کی جسمانی اس کے لیے. تو سورہ فاتحہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کے ذریعے سے اپنے دل کی بیماریوں کا، اپنی روحانی بیماریوں کا اور اپنی جسمانی بیماریوں کا انسان علاج کرے. بلکہ صبح شام دوپہر جو ہے ذکر کے طور پہ اس کو پڑھتا رہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کہاں پہ ضرورت ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلیں. تو اس سورہ کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اس کو ہمارے لیے کھول دیں گے، ان مشکلوں کو کھول دیں گے، ہمارے لیے آسان کر دیں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا. تو اللہ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، اب جو چاہے وہ الفتاح سے مانگ لے، اس کے خزانوں میں سے جو چاہے اس سے مانگے، الوہاب سے مانگے، الفتاح سے مانگے. اس نے اپنے دروازے کھول دیے. انسان نے جو ہے وہ اپنی سستی کو دور کرنا ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی ہر مومن انسان کو بخش دیا جاتا ہے سوائے ان کے کہ جن کی آپس میں کوئی رنجش ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں انتظار کرو یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں، یعنی اللہ ان کے دلوں کو کھول دے، ایک دوسرے کی طرف سے ان کی رنجشیں دور ہو جائیں، اور پھر جو نیکسٹ پیر یا جمعرات آئے گی ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے. تو اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ روزے رکھا کرتے تھے، اسی لیے کہ جب میرے اعمال اللہ کے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں، جو اللہ کا محبوب ترین جو ہے عبادتوں میں سے ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس دن کی خاص اہمیت کو سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کو ان دنوں کے لیے رکھیں. اور الحمدللہ جس طرح میں بار بار اس چیز کو اس لیے دہراتی ہوں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اور اطمینان ہو اور ہمیں خوشی ہو. اللہ کی خوشیوں میں سے ایک اور خوشی ہمیں یہ ملے کہ ہم نے اپنی یہ دونوں کلاسیں بھی اسی مقصد کے تحت پیر اور جمعرات کو رکھی تھی کہ جب ہمارے اعمال بھی اللہ کے سامنے اجتماعی طور پہ پیش ہوں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کے در کھلیں اور وہ خوش ہو ہم سے کہ ہم نے اس چیز کا خاص طور پہ اہتمام کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں بخش دے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے آگے ہمارے اعمال اس حال میں ہو کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. پھر اگر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف مل سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں اگر ان کی کوئی چیز گم ہو جائے، جس طرح آج کل اغوا کے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، چیزیں گم ہونے کی بہت، تو اللہ کے رسول یعقوب جو ہیں انہوں نے حضرت یوسف کے لیے جو ہے وہ بالکل بھی وہ نہیں ہوئے تھے، مایوس نہیں ہوئے، بلکہ اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تمہارے لیے در کھول دے گا، جاؤ اور اس کو جا کے ڈھونڈو. تو جب حضرت یعقوب کو حضرت یوسف مل گئے تو ہمیں بھی کسی غیبی علم والے بابے عاملوں یا ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک کہ اگر کسی کا بچہ بھی گم ہو جائے تو وہ الفتح کو پکارے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی گم ہو جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے اس کو پکارے. اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ وہ چیز کہاں رکھی ہوئی، کہاں پہ چلی گئی ہے. چاہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہوں گے اور ہمارے لیے اچھا ہوگا تو وہ چیز ہمیں اس نام کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب، یا فتاح، یا اللہ، یا فتاح، ہمارے دلوں کو اپنی شریعت کے لیے کھول دے، ہمارے سینوں کو وسیع کر دے کہ وہ اس شریعت کو قبول کریں اور اسی طرح جس طرح کہ اس کا حق ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو، الفتاح کو، العلیم کو راضی کر لیں. اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب حق کو باطل پہ فتح نصیب کریں گے اور جب واضح کر دیں گے کافروں کے سامنے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دیں کہ جو اس بات پہ فخر کر سکیں کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاکم اللہ خیرا وکثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت عرصہ ہو گیا میں نے آپ لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ کوئی اپنے ان ناموں کے سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں، کوئی بات مجھ سے رہ گئی ہو، ایڈ کرنا چاہتے ہوں، ایک تو ٹائم اوپر ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نام ہے اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے سے پریپیئر نہیں کیا ہوا ہوتا،
تو اس لیے میں کہتی نہیں ہوں. لیکن اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو ہم ایک کلاس صرف اس لیے رکھ سکتے ہیں کہ اب تک جتنے نام ہم نے کیے ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی اگر آپ لوگ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو یا آپ لوگ کچھ کہنا چاہتے ہو تو ہم وہ کلاس رکھ لیتے ہیں اور سب اپنی اپنی جو ہے 5-5 منٹ کے لیے وہ بات کر سکتے ہیں. بتائیے اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم نیکسٹ کلاس اسی کے لیے رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. چلیں یوں کریں آپ لوگ نا اپنے پاس لکھیں, اگر کوئی ایک چیز آپ کو ان ناموں سے متعلق آتی ہے تو میں نیکسٹ کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے پوچھوں گی, اگر آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہو تو آپ لوگ کر لیں, پھر اس کے بعد ہم نیا نام جو ہے انشاءاللہ کر لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے علم کے اضافے کے لیے ڈال سکیں, کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے جانے کے بعد جو ہے یہی جو ہے ہمیں فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے آخرت کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو ریا اور ہر قسم کی اس سے بچائیں اور اپنے اعمال کو درست کر کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کا ذریعہ بنایا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.